اب اس کا نتیجہ، اس کا بدلہ یہ ملے گا کہ یحببکم اللہ، پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ محبت تو کرنی پڑتی ہے، یہ جو بیچارہ دل ہے نا، اس میں محبت تو کسی نہ کسی کی ضرور رہے گی، اللہ کی نہیں ہوگی تو غیر اللہ کی ہوگی۔ اور عام طور سے اسی مصیبت نے جوانوں کو پریشان کر رکھا ہے۔ ایک وہ محبت ہوتی ہے جس کو عشق کہتے ہیں، کسی کو کسی سے عشق ہو جاتا ہے، تو آپ سمجھ لیں وہ ایک بیماری ہے، دماغی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے۔ باقاعدہ طب یونانی کی کتابوں میں آپ بیماریوں، دماغی بیماریوں کی لسٹ دیکھیں تو اس میں عشق بھی لکھا ہوا ملے گا۔ وہ ایک بیماری ہے اور دوا سے بھی اس کا علاج ہوتا ہے، سچ بتا رہا ہوں، دوا سے بھی علاج ہوتا ہے، ہومیوپیتھک سے بھی ہوتا ہے اور یونانی سے بھی ہوتا ہے۔ بیماری کیوں ہے؟ نارمل دماغ یہ ہوتا ہے کہ جب جس طرف چاہے توجہ کرے، جب کسی کا خیال دل میں لانا چاہے لائے، جب ہٹانا چاہے ہٹائے۔ یہ جو بیچارہ ہے، اس کے دماغ میں یہ کمی آ گئی کہ ہر وقت اس کے ذہن میں ایک کا خیال رہنے لگا، اب یہ ہٹا نہیں پاتا اس خیال کو، تو یہ مرض ہوا نا بھائی۔ کسی کی گردن ادھر بھی گھومتی ہے ادھر بھی گھومتی ہے، نارمل ہے۔ اب کچھ بیماری ایسی ہو گئی کہ نہ ادھر گھوم رہی نہ ادھر گھوم رہی، تو یہی تو بیماری کہلائے گی۔ غلط تو نہیں ہوئی تشریح، معاف کیجیے گا بہت۔ تو دماغ جو ہے ایک ہی جگہ جم گیا، یہی تو بیماری ہے۔ اور اس زمانے میں جو ہے عام طور پر جو ہوتا ہے وہ حقیقت میں فقط بیماری ہے اور نفسانی بیماری ہے، وہ صرف ہوس ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کو نکال دینا چاہیے دماغ سے اور اللہ کی محبت کی طرف آ جانا چاہیے۔ ساری محبتوں کی اصل اللہ کی محبت ہے۔ تو واپس آتے ہیں کہ توبہ کے لیے یہ چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں، ہمیں ان چیزوں کو اپنی زندگی سے دور کرنا ہے، اور اس کو دور کرنے کے لیے تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی اللہ کے ذکر کی۔ کسی بھی صاحب نسبت شخص سے ہمارا رابطہ ہونا چاہیے، وہ اہل حق میں سے ہونا چاہیے، بس اور کوئی شرط نہیں ہے۔ کسی سلسلے کا ہو کوئی شرط نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارے اکابر علماء دیوبند حضرات بزرگان کے صحیح طریقے پر، یعنی اہل السنہ والجماعہ کے صحیح طریقے پر ہو۔ چونکہ تصوف میں بدعت بھی بہت جلدی آتی ہے، بہت آسانی سے بدعات آتی ہیں، جہاں جہاں بھی تصوف پرانا ہو جاتا ہے بدعتیں آ جاتی ہیں، پھر اس کی صفائی کرنی پڑتی ہے، اصلاح کرنی پڑتی ہے۔ تو اہل اللہ سے اور صحیح علماء سے آپ اپنا رابطہ کریں تو یہ کام بہت آسان ہو جائے گا، اور اس کے ذریعے سے زندگی بدلنا بھی آسان ہوگا۔ جب اللہ کا ذکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں مضبوط ہوتی چلی جائے گی، طاقتور ہوتی چلی جائے گی، اور ہمارے لیے توبہ کرنا آسان ہوگا۔ اب ایک دو باتیں توبہ کے بارے میں حدیث کی روشنی میں اور کر کے بات ختم کرتے ہیں۔ آج موقع نہیں ملا کچھ تیاری کرنے کا، دو تین چیزیں چاہتا تھا، لیکن پھر بھی ایک دو باتیں یاد آ گئیں حدیث کی۔ ایک تو یہ کہ جو حدیث میں نے پڑھی ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو آدمی گناہ سے توبہ کر لے وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس کا کوئی گناہ ہی نہ ہو، اس آدمی کی طرح بن جاتا ہے۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ دنیا میں اگر کسی آدمی پر کوئی کیس ہوتا ہے اور وہ مقدمہ لڑتا ہے اور اللہ کے فضل سے بری بھی ہو جاتا ہے، وہ اس میں کیس ختم ہو گیا، عدالت باعزت بری کر دیتی ہے، بری تو کر دیتی ہے مگر اس کا جو فائل ہے وہ محفوظ رہتا ہے عدالت میں۔ کبھی کبھی دوبارہ بھی کھل جاتی ہے فائل، دیکھا ہوگا آپ نے، خاص طور سے سیاسی لوگ تو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف فائلیں کھلواتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بندے کو معاف کرتے ہیں تو اس کے گناہوں کی فائل کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں۔ یہ تو ہے کمن لا ذنب لہ، وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے کوئی گناہ ہی نہیں ہے۔ اسی لیے علماء یہ فرماتے ہیں کہ توبہ کرے آدمی اور قبولیت کا یقین نہ کرے، یہ اللہ کے ساتھ گستاخی ہے۔ توبہ کرو، بس ایک شرط ہے، تم ایمانداری سے توبہ کرو۔ اگر تمہارے یہاں گڑبڑ ہے پھر کوئی گارنٹی نہیں قبول ہونے کی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ توبہ کرتے ہیں، کر رہے ہیں توبہ، اور دل میں یہ ہے کہ ٹھیک ہے اگر مجبوری ہوئی یا موقع ہوا تو کوئی بات نہیں، کر لیں گے، ایسا سوچتے ہیں ہم لوگ کبھی کبھی۔ تو یہ توبہ نہیں ہے، اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔
سچی توبہ جس دن کریں گے اسی دن قبول ہوگی، یہ پکی بات ہے۔ ایک بات بیان کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے، لیکن وہ بھی بات صحیح ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ مقبول توبہ کی علامتیں، اس میں سے ایک علامت خاص طور سے یہ ہے کہ توبہ کرنے کے بعد آدمی کا حال بدل جائے، یعنی گناہ چھوٹ جائے۔ اگر خدا نخواستہ دوبارہ کر لیا تو یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ قبول نہیں ہوئی، لیکن اعلیٰ درجے کی قبولیت کا معیار یہی ہے کہ آدمی بدل جاتا ہے۔ چنانچہ ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کا دل ہی بدل جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا کوئی آدمی تھا، بہت زیادہ آوارہ تھا، بہت گناہ گار تھا، بہت نافرمان تھا اور مانتا نہیں تھا۔ یہ کہیں روایت لکھی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی اور یہ فرمایا گیا کہ اس سے کہہ دو کہ اب اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ جب اس کو یہ بتایا گیا تو اب اس کے دل پہ چوٹ لگی اور وہ وہاں سے نکل کے چلا گیا، جنگل میں چلا گیا۔ اس شریعت میں جنگل میں رہ کر بھی آدمی عبادت کر سکتا تھا، اور وہ بھی شریعت کے مطابق، ہماری شریعت میں نہیں ہے، اس شریعت میں اجازت تھی، جائز تھا۔ وہ جنگل میں چلا گیا اور رہنے لگا اور لوگوں کی بھی توجہ نہیں رہی۔ کچھ عرصے کے بعد وحی آئی کہ جنگل میں ہمارے ایک دوست کا انتقال ہوا ہے، آپ جائیے اور اس کی نماز پڑھیے۔ لے گئے، چلے گئے کچھ لوگوں کو لے کر، جا کے دیکھا تو وہی حضرت لیٹے ہوئے ہیں، انتقال ہوا ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ یہ سوال تھا کہ یہ تو وہ آدمی ہے۔ بتایا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جب اس کو یہ کہا گیا کہ اب تمہاری بخشش نہیں ہوگی، اسی وقت اس کا دل ٹوٹ گیا، اور ٹوٹے دل کے ساتھ اس نے پھر آ کر توبہ کی، اور خاص طور سے اس نے یہ دعا کی کہ اللہ اب یہ تو آپ نے طے کر دیا کہ میری معافی نہیں ہوگی تو مجھے تو عذاب ہونا ہی ہے، اللہ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے دوسرے بندے جو ہیں آپ ان کو معاف کر دیں اور ان کے حصے کا عذاب بھی مجھے دے دیں۔ جب اس عاجزی کے ساتھ اس نے توبہ کی تو ہم نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا اور وہ ہمارا دوست بن گیا۔ تو دل سے اگر توبہ ہوتی ہے تو وہ قبول ہوتی ہے، اور زندگی آدمی کی بدلتی ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگوں کی زندگی کو بدلتے ہوئے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ، یہ بھی ایک مسئلہ ہے جس سے ہمارے جوان پریشان رہتے ہیں کہ جی ہم توبہ کر لیتے ہیں پھر ٹوٹ جاتی ہے۔ بھائی ہماری بھی ٹوٹ جاتی ہے، ہمیں پتہ ہے، لیکن سنیے، توبہ جو ہے اس کا دروازہ جب تک کھلا ہوا ہے تب تک مسئلہ نہیں، ڈرنے کی بات نہیں ہے، یعنی مایوس ہونے کی بات نہیں ہے۔ کوشش تو یہ ہو کہ توبہ نہ ٹوٹے، لیکن اگر ٹوٹ جائے تو دوبارہ جوڑنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بندوں کو یہ کہلوا دیا ہے کہ اگر میرا بندہ ایک دن میں 70 مرتبہ توبہ توڑ کر 70ویں بار بھی آئے گا تو میں بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور یہ بھی فرما دیا یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا لاتیتک بقرابها مغفرتا، اگر تو زمین بھر گناہ لے کر آئے میں زمین بھر مغفرت لے کے آ جاؤں گا۔ میرے پاس تو بہت خزانے ہیں۔ اور ایک حدیث اور ہے، وہ بہت مزے کی ہے، میں نے تو جب پہلی بار پڑھی تو مجھے ایسا لگا کہ ہم جیسوں کا کام تو اسی سے چلے گا، اور اس میں اس سوال کا جواب بھی ہے۔ حدیث میں یہ ہے کہ قیامت کے دن ایک بندے کو کھڑا کیا جائے گا اور اس کے اعمال اس کو سنائے جائیں گے، گناہ سنائے جائیں گے، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، سارے گناہ سنا دیے جائیں گے۔ اب ظاہر ہے کہ وہاں اقرار کرنے کے علاوہ تو کوئی چارہ نہیں ہوگا، ماننا ہی پڑے گا، سب یاد بھی آ جائے گا، مانے گا وہ کہ ہاں یہ سب کیا ہے۔ جب پورا گناہوں کا کچا چٹھا سامنے آ جائے گا تو اس کے بعد وہ ایک بات کہے گا اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ یہ سارے گناہ میرے ہیں، بالکل صحیح بات ہے، لیکن کچھ رہ گیا ہے اس میں سنانے سے۔ کیا رہ گیا ہے؟ کہ میں توبہ بھی کیا کرتا تھا، میں گناہ تو کرتا تھا، لیکن جب بھی مجھ سے گناہ ہوتا تھا تو میں توبہ بھی کرتا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ پھر میری توبہ ٹوٹ جاتی تھی مگر میں پھر توبہ کرتا تھا، یعنی میں نے مجھ سے گناہ بھی نہیں چھوٹے مگر میں نے توبہ کرنا بھی نہیں چھوڑا، میں توبہ بار بار کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں سے کہ ذرا دیکھو اعمال نامے میں اس کے توبہ ہے،
فرشتے کہیں گے جی توبہ ہے، بار بار توبہ کرتا تھا یہ، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسے بھی لے جاؤ جنت میں، اس کو بھی ہم نے معاف کر دیا۔ یہ گناہ نہیں چھوڑ سکا، کمزور آدمی تھا، لیکن توبہ کو بھی اس نے نہیں چھوڑا، یہ بار بار ہم سے معافی مانگتا رہا، تو ہم اس کو بھی استقامت والوں میں لکھ لیتے ہیں۔ میرے بھائیو، توبہ کے موضوع پر یہ بات، توبہ کا عنوان تھا تو اس لیے توبہ پر بات ہوئی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ چیز اگر ہم اپنی زندگی میں شامل کر لیں، روزانہ عادت بنا لیں اللہ سے توبہ کرنے کی، دل سے استحضار کے ساتھ، دل سے باقاعدہ سوچ کر کے اللہ مجھ سے جو گناہ ہوئے ہوں معاف کر دیجئے، آئندہ میں گناہوں سے بچنے کا ارادہ کرتا ہوں، اور کوشش کرتے رہیں، اور اس کے لیے جو کام ہمیں کرنے ہیں، ذکر کرنا ہے، صالحین کی صحبت میں رہنا ہے، یہ کام ہم کرتے رہیں تو بس انشاءاللہ مسئلہ نہیں ہے، بیڑا پار ہو ہی جائے گا اللہ کی رحمت سے۔ گناہ کرنے کے وقت میں اللہ سے بہت ڈرنا ہے، لیکن توبہ کے وقت میں اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ امید رکھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لیے توبہ کے دروازے اور معافی کے دروازے بہت بڑے بڑے کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی توبہ نصیب فرما دے، اور اس مجلس کو ہماری توبہ کی قبولیت کا بھی ذریعہ بنا دے اللہ تعالیٰ۔ حضرت مفتی صاحب اس وقت دعا فرما دیں۔ ہاں، توبہ ایک بار ہم سب مل کے بھی کر لیں، توبہ کے کلمات پڑھ لیں توبہ کی نیت سے۔ اور مجھے معلوم ہے کہ اس مجمع میں بعض حضرات ایسے ہیں جن کا بیعت کا ارادہ ہے، تو اس سلسلے میں ایک دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا کہ سب سے اچھا تو یہ ہے کہ جو حضرات یہاں موجود رہتے ہیں ان سے آدمی رابطہ رکھے، بیعت بھی انہی سے ہوں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے، چونکہ وہی ہوتا ہے نا کہ دیوبند کے مریض ڈاکٹر کے پاس دلی جاتے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ دلی کے دیوبند بھی آتے ہیں حکیم صاحب کے پاس، ان کے یہاں بہت بھیڑ لگتی ہے، اور وہ نبض دیکھتے ہیں اور بتا دیتے ہیں کیا بیماری ہے، تو سب کچھ بتا دیتے ہیں۔ ایک مریض آیا تو انہوں نے کہا کہ تم تو آنا نہیں چاہتے تھے، تمہارے بھائی زبردستی لائے، یہ بھی بتا دیا، اللہ جانے کیا قصہ ہے۔ تو ٹھیک ہے، گنجائش ہے، لیکن اس کے باوجود ایک تو یہ کہ جو معمولات بتائے جائیں ان کی پابندی کی جائے، اور جو مقامی حضرات مشائخ موجود ہوں، علماء ہوں، ان کی صحبت سے فائدہ اٹھایا جائے، وہ صحبت کا بدل ہوگا۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ کسی کو شیخ بنانے میں غور و فکر سے کام لیا جائے، اور یوں ہی ظاہری حالت دیکھ کر ایک دم سے ضروری نہیں ہے کہ ہم مان ہی لیں ہر آدمی کو۔ شیخ ہونے کے لیے جو شرطیں ہیں وہ تو معلوم ہی ہیں، لیکن اس زمانے میں ہم بہت گناہ گار ہیں ہم، لیکن دھوکہ بھی بہت ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اچھی شکل ہی میں تو دھوکہ دیا جاتا ہے نا، تو اس لیے جن علماء سے واقف ہیں، جن علماء کے حالات سے واقف ہیں، جو ہمارے درمیان رہتے ہیں یا ہمارے پاس آتے ہیں، اور ہم ان سے تعلق رکھنے والوں کے حالات کو دیکھتے ہیں۔ مشائخ نے لکھا ہے کہ جو صحیح آدمی ہوگا اس کے مزاج میں دنیا طلبی نہیں ہوگی، اور اس سے تعلق رکھنے والوں میں دین غالب ہوگا، یہ ضروری ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دوسرے مشائخ نے یہ سب باتیں لکھی ہیں، تو اس کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کے لیے فیصلہ کرنا چاہیے۔ لیکن یہ واقعہ ہے کہ اس زمانے کے فتنوں سے حفاظت کے لیے یہ ایک بہترین چھتری ہے کہ آدمی کسی کو اپنا رہبر بنا لے۔ میں تو تبلیغی جماعت کے احباب تک سے یہ کہتا ہوں کہ آپ جماعت کا کام کریں، بالکل ٹھیک ہے، کوئی رکاوٹ نہیں، مگر جماعت ہی میں سے اگر کسی اللہ والے سے آپ کو محبت ہے اور وہ صاحب نسبت ہے، اسی سے اپنا تعلق قائم کر لیں، ایک آدمی کو اپنا رہبر ضرور بنا لیں، تب آپ کو فائدہ زیادہ ہوگا، استقامت تب آئے گی، ورنہ استقامت نہیں آتی، مسلسل اس کے ذریعے محنت کے ذریعے آتی ہے۔ تو بہرحال بعض حضرات ہیں یہاں پر جنہوں نے مجھ سے کہا تھا، تو وہ بیعت کی نیت کر لیں اور دعا کے بعد مجھ سے مل بھی لیں 1 منٹ کے لیے بس، اور باقی توبہ کی نیت سے ہم سب پڑھ لیں۔ میں بھی توبہ کی نیت سے پڑھ رہا ہوں، میں تو سچی بات ہے، میں قسم کھا کر یہ بات کہتا ہوں کہ میں کہیں بھی جاتا ہوں تو اس نیت سے توبہ کے کلمات پڑھتا ہوں کہ اس مجمع میں اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوں گے جن کے ساتھ توبہ کرنے سے میری توبہ قبول ہو جائے گی۔
اس نیت سے میں توبہ کے کلمات پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھ لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچی توبہ نصیب فرمائے، اور جو حضرات بیعت کی نیت کرنا چاہتے ہیں وہ بیعت کی نیت کر لیں اور دعا کے بعد مختصر سا مل لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ جو حضرات دیگر مشائخ سے بیعت ہیں، چاہے حضرت مفتی صاحب سے ہوں یا اور مشائخ ہیں یہاں پر، تو مجھے ایک بات ان سے بھی کہنی ہے، اور وہ یہ کہ بیعت ہو کر اس کو صرف برکت کا ذریعہ نہ سمجھیں، بلکہ ایسا سمجھیں جیسے ڈاکٹر کے ہاں علاج شروع کیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ڈاکٹر کے ہاں جب علاج کرتے ہیں کراتے ہیں تو بیماری بتاتے بھی ہیں، اور بیماری کے ٹھیک ہونے کو بھی بتاتے ہیں، اور اگر نہیں ہو رہی اس کو بھی بتاتے ہیں، اور پھر ڈاکٹر کا بتایا ہوا پرہیز بھی کرتے ہیں اور دوا بھی کھاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ رابطہ رکھتے ہیں۔ عام طور پر یہ کوتاہی ہم لوگوں سے ہوتی ہے کہ ہم مشائخ سے بیعت ہو جاتے ہیں اور بس ہم مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم تو حضرت فلاں سے بیعت ہیں، بس بات ختم ہو گئی۔ یہ صحیح نہیں ہے، اس کو علاج سمجھنا چاہیے اور اپنے مشائخ سے رابطہ رکھنا چاہیے، تو آپ دیکھیں گے کتنا زیادہ فائدہ ہوگا اور کتنی تبدیلی آئے گی زندگی میں۔ ہر سلسلے کے کچھ معمولات ہوتے ہیں، وہ سب معمولات جو ہمارے اہل حق کے سلسلوں کے ہیں وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، اور اپنا گویا الگ الگ انداز ہے۔ مقصد سب کا اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں جمانا اور توبہ پر لانا، اور دین اور شریعت و سنت کے مطابق۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا، ہمارے حضرت سناتے ہیں کہ حضرت سے پوچھا تھا کہ تصوف کا مقصد کیا ہے، تو حضرت نے فرمایا انگ انگ سے گناہ کا کھوٹ نکالنا، یہ مقصد ہے۔ ابھی جو فرما رہے تھے نا تزکیے کی بات اور نفس امارہ وغیرہ، تو تزکیہ یہی ہے، پاک کرنا اپنے آپ کو، صاف ستھرا بنانا، گناہوں کو اپنی زندگی سے نکالنا، یہ نمبر 1 کی بات ہے۔ اس کے بعد عبادات کرنا، تقرب اللہ کے لیے نفلی عبادتیں کرنا فرائض کے ساتھ ساتھ، وہ سب ہے اپنی جگہ، مگر سب سے زیادہ اہم ہے گناہوں سے پرہیز۔ اللہ ہمیں آسان فرمائے۔ تو جن حضرات نے بیعت کی نیت کی ہو وہ چند معمولات کو سمجھ لیں۔ استغفار، درود شریف، تلاوت قرآن، یہ پڑھنے کی 3 چیزیں لازم ہیں، اور یہ تقریباً تمام سلسلوں میں لازم ہیں۔ اور استغفار صبح شام 100 مرتبہ پڑھ لیں، دن میں 200 مرتبہ پڑھ لیں، زیادہ پڑھ لیں، گنجائش ہے زیادہ کی، یہ حدیث سے ثابت چیزیں ہیں اور ان کا بہت فائدہ ہوتا ہے۔ درود شریف تو سبحان اللہ، اس کی برکتوں کا تو شمار ہی نہیں ہے، وہ بھی کم سے کم 200 مرتبہ روزانہ۔ اور قرآن کریم کی تلاوت تو سب سے افضل ذکر ہے قرآن کریم۔ یہ تینوں چیزیں اسی نیت سے پڑھیں۔ اس کے بعد ایک کام ہے وقوف قلبی اس کو کہتے ہیں، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہر وقت اللہ کا دھیان رکھنے کی کوشش کریں، عادت ڈالیں آہستہ آہستہ کہ میں گویا اللہ کی یاد دل میں رہے۔ اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ یہ سوچتے رہیں بار بار کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں جہاں کہیں بھی ہوں، میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور ایک ہمارے سلسلے میں ذکر کا طریقہ ہے بشکل مراقبہ، اس کو شروع کر دیں تھوڑی دیر کے لیے، روزانہ 10-20 منٹ، آدھا گھنٹہ باوضو قبلہ رخ بیٹھیں، آنکھ بند کر لیں تو آسانی ہوتی ہے، دل کی طرف دھیان کریں اور یوں سوچیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے دل میں، اور دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے۔ یہ گویا کہ دل سے ذکر کرنا ہے، اس وقت میں زبان سے نہیں، زبان کا ذکر بعد میں بتائیں گے۔ تو یہ کام اگر کر لیں گے پابندی سے تو زندگی میں تبدیلی جو ہم چاہتے ہیں، گناہوں سے پیچھا چھوٹے، عبادتیں آسان ہو جائیں، اللہ کا قرب مل جائے، اللہ کی محبت مل جائے، یہ تبدیلیاں آنی شروع ہوں گی۔ باقی اللہ تعالیٰ نے جس بندے کے لیے جو بھی مقدر کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا انجام بہتر فرمائے اور ہمیں اپنے اچھے بندوں میں شامل فرمائے۔
دعا کر لیں۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ بیدک الخیر کلہ نسألک الخیر کلہ ونعوذ بک من الشر کلہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک ولک الحمد حمدا خالدا مع خلودک ولک الحمد حمدا لا منتہى له دون مشیتک ولک الحمد حمدا لا يريد قائله الا رضاک ولک الحمد حتى ترضى ولک الحمد اذا رضیت انت اہل التقوى واہل المغفرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا وسدد لساننا واهد قلوبنا واسلل سخيمة صدورنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ اے اللہ ہم آپ کے کچھ بندے یہاں جمع ہوئے ہیں اور توبہ کے عنوان سے جمع ہوئے، اور اے اللہ ہمارے حالات آپ کو معلوم ہیں، ہم میں سے جس کا بھی جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اے اللہ ایک عجیب بات ہے، گناہ ہماری زندگیوں میں جتنے ہیں وہ ہم جانتے ہیں یا آپ جانتے ہیں۔ اللہ آپ نے اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو اب تک راز رکھ رکھا ہے، وہ ایک راز ہے ہمارے اور آپ کے درمیان، ہمارے قریبی لوگوں کو بھی پتہ نہیں ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ اے اللہ یہ آپ کی رحمت ہے رب کریم، آپ کی رحمت عظیم ہے، آپ کی رحمت عجیب ہے، آپ کی رحمت وسیع ہے۔ اللہ اسی رحمت کا واسطہ آپ کو اپنے فضل سے ہمیں سچی توبہ نصیب فرما دیجئے۔ اللہ جتنے لوگ جمع ہوئے ہیں، اللہ سب کو پتہ تھا یہاں دنیا کی کوئی چیز تقسیم نہیں ہوگی، توبہ کا عنوان تھا، اللہ توبہ کے لیے آئے۔ اے رب کریم ہم سب توبہ کرنا چاہتے ہیں، اور اے اللہ ہمیں یہ امید ہے کہ اس مجمع میں آپ کے کچھ مقبول بندے ضرور ہوں گے۔ اللہ ان کے ساتھ میں ہم نے اے اللہ ہم جیسے گناہ گاروں نے، ہم جیسے ناہنجاروں نے، ہم جیسے عادی مجرموں نے اللہ ہاتھ اٹھا لیے ہیں آپ کے اچھے بندوں کے ساتھ۔ اللہ آپ تو اپنے بندوں کو معاف کرنا یوں بھی پسند کرتے ہیں، اللہ آپ تو کبھی کبھی اپنے بندوں کو بغیر مانگے معاف کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب تو مانگ رہے ہیں، آپ سے توبہ کر رہے ہیں، آپ سے وعدہ کر رہے ہیں، اپنے گناہوں پہ نادم ہیں۔ اے اللہ آپ تو غفور الرحیم ہیں، آپ کو اپنے بندوں کو معاف کرنا بہت پسند ہے۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو معاف کر دیجئے، ہمارے گھر والوں کو معاف کر دیجئے، ہمارے رشتہ داروں کو معاف کر دیجئے، اس امت کے سارے لوگوں کو معاف کر دیجئے۔ اللہ ہم سب کے لیے معافی مانگتے ہیں، اے اللہ ہم سب کے لیے معافی چاہتے ہیں۔ اللہ آپ غفور الرحیم ہیں، ہمارے ساتھ مہربانی کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ اس سے پہلے ہم نے بار بار توبہ کی ہے مگر ہر بار توڑ بیٹھے ہیں۔ اللہ آج کی توبہ کو سچی توبہ بنا دیجئے، پکی توبہ بنا دیجئے، مقبول توبہ بنا دیجئے۔ اللہ ہم سب کو توبہ نصوح عطا فرما دیجئے۔ اے رب کریم، اے رحمان الرحیم، ہمارے دلوں پہ رحمت کی نظر ڈال دیجئے۔ اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت جگا دیجئے۔ اللہ آپ کی محبت زندگی کا سب سے بڑا سہارا ہے۔ آپ کی محبت کی برکت سے اللہ زندگی کے مسائل کا مقابلہ آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم تو بہت کمزور ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اللہ آپ کا سہارا ہمیں ملا ہے۔ اللہ آپ کی طاقت ہمارے ساتھ ہے، آپ ہمارے رب ہیں، مگر ہماری غفلت ہے، ہم آپ سے غافل رہتے ہیں اور آپ سے دعا نہیں کرتے، آپ کو اپنی مدد کے لیے نہیں پکارتے۔ اللہ معاف کر دیجئے، ہماری غفلت کو دور کر دیجئے اور سچی پکی توبہ نصیب فرما دیجئے۔ اللہ ہماری زندگیاں بدل دیجئے، ہماری زندگی میں آپ کی جو نافرمانی اب تک چل رہی ہو اللہ آج سے اس کو دور فرما دیجئے اور سارے گناہوں سے ہمارا پیچھا چھڑا دیجئے۔ اللہ ہم نے آپ کی دی ہوئی نعمتوں کو اور آپ کی دی ہوئی اس جان کو اور آپ کی دیے ہوئے اس بدن کو طرح طرح کے گناہوں میں استعمال کیا ہے۔ اللہ اس کی اصل جزا قانون کے مطابق تو یہ ہے کہ یہ بدن سزا پائے، مگر اللہ ہم اپنے آپ
آپ سے آپ کی مہربانی کی امید رکھتے ہوئے کہتے ہیں ہمارا بدن تو بہت کمزور ہے، ہم سے دنیا کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، دنیا کی چوٹ برداشت نہیں ہوتی۔ اے رب کریم، اے رحمان و رحیم، آپ کی پکڑ کو ہم برداشت کرنے کے لائق نہیں ہیں۔ اللہ ہماری کمزوری پر رحم فرما دیجئے اور ہمارے جرم معاف کر دیجئے۔ اللہ دنیا کے اندر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اقرار کر لیتا ہے تو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اللہ ہم سب اقراری مجرم ہیں، ہم سب اقرار کر رہے ہیں۔ اللہ اسی پر رحم کھا لیجئے اور معاف کر دیجئے۔ اللہ معافی کو دلوں میں اتار دیجئے اور دلوں میں سکون معافی والا دے دیجئے اور توبہ کی قبولیت کے آثار ظاہر فرما دیجئے اور زندگی میں اس کے آثار دکھا دیجئے۔ اے اللہ اپنے اچھے بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ اللہ دلوں پہ نظر ڈال دیجئے، دلوں کو سدھار دیجئے، زندگیوں کو سدھار دیجئے اور ہماری زندگیوں کو اور ہمارے گھروں کو اللہ شریعت و سنت کے مطابق بنا دیجئے۔ اے اللہ ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو، رشتہ داروں کو سچا پکا نمازی بنا دیجئے، اپنی عبادتوں کی توفیق دے دیجئے۔ اللہ ہم سب کو علم نافع، عمل صالح، رزق حلال واسع، لسان ذاکر، قلب خاشع اور عمل مقبول عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہم میں اور ہمارے متعلقین میں جو بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما دیجئے۔ اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا کرا دیجئے۔ ہم میں جو لوگ بھی قرض کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں اللہ رحم فرما دیجئے اور قرضوں سے سبکدوش فرما دیجئے۔ بے گھروں کو آرام دہ گھر دے دیجئے، بے روزگاروں کو بابرکت حلال روزگار دے دیجئے، بے اولادوں کو اچھی اولاد دے دیجئے۔ جو الجھے ہوئے ہیں مسائل میں اللہ ان مسائل کو حل کر دیجئے۔ اے اللہ ہماری اور ہمارے بیوی بچوں کی، ہماری عزت و آبرو کی، ہمارے جان و مال کی، ہمارے کاروبار کی، ہمارے گھر بار کی اللہ حفاظت فرمائیے، بھرپور حفاظت فرمائیے، ہر شر سے حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ اس شہر پر اپنی خاص رحمت کی نظر ڈال دیجئے۔ اللہ یہاں جو آپ کے دین کی خدمت کرنے والے ادارے ہیں، ہمارا بلالیہ مدرسہ اور دوسرے ادارے ہیں، اللہ اپنی خاص حفاظت میں لے لیجئے۔ اے اللہ اب ہم تو اتنے کمزور ہیں کہ اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ ہماری تمام چیزیں ہم آپ کے پاس امانت رکھتے ہیں، اللہ سب کی حفاظت فرمائیے۔ اے رب کریم، اے رحمان الرحیم، ہم آپ کے بندے ہیں، بڑے کمزور بندے ہیں، دنیا کی ضرورتیں بھی ہمیں پریشان کرتی رہتی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کمی ہو جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ اللہ آسانیاں دے دیجئے، مشکلات سے بچا لیجئے، آزمائشوں سے بچا لیجئے۔ اللہ ہم آزمائش کے لائق نہیں ہیں۔ اے اللہ آپ کے بہت سے بندے آزمائشوں کا شکار ہیں، اللہ آپ اپنے اچھے بندوں کو آزمایا کرتے ہیں۔ اللہ جو بندے بھی آزمائشوں میں ہیں ان کی آزمائشیں ختم کر دیجئے۔ اے اللہ اور ہمیں اور ہمارے بچوں اور نسلوں کو آزمائشوں سے بچا کر استقامت عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہر حال میں استقامت دے دیجئے۔ اللہ ہمارے جتنے احباب جمع ہوئے یہاں اور جن احباب نے ہمیں جمع کیا، اللہ ان سب کو ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائیے۔ اللہ ہمارے دل میں بہت سے احباب ہیں جن کے لیے ہم دعا کرنا چاہتے ہیں اور جو ہم سے دعا چاہتے ہیں، اللہ ان سب کو ان دعاؤں میں شامل کر لیجئے اور ہم سب کے کام بنا دیجئے، کام بگڑنے سے بچا لیجئے، ہمارے کاموں کا نتیجہ بھی اچھا کر دیجئے۔ اللہ ہمارا انجام بہتر فرما دیجئے، برے انجام سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ ہم اپنے لیے اور ساری امت کے لیے ہر خیر کا سوال کرتے ہیں، عطا فرما دیجئے۔ ہر شر سے پناہ چاہتے ہیں، اپنی پناہ میں لے لیجئے۔ اللہ ہمارے ہر کام میں آسانیاں دے دیجئے، ہمارے سفر کو بھی آسان فرمائیے۔ اللہ ہم سب کے تمام حالات میں، سفر و حضر میں اللہ حفاظت فرمائیے ہر شر سے اور ہمارے کاموں میں آسانی عطا فرمائیے۔ ہم میں سے کسی کے سامنے بھی کوئی مسئلہ ہے آسانی سے حل کر دیجئے، کوئی مشکل ہے اسے دور کر دیجئے، کوئی ضرورت ہے اسے پورا کر دیجئے، کوئی تمنا ہے اسے پورا کر دیجئے۔ اے اللہ ہم آپ کے کمزور بندے ہیں، آپ کے علاوہ کس سے مانگ سکتے ہیں؟ اللہ ہمارے پاس تو مانگنے کے لیے آپ کے در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے۔ ہم آپ کے در میں اپنی ضرورتیں رکھ رہے ہیں، ہم آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں اور یقین کے ساتھ پھیلا رہے ہیں۔ اللہ عطا فرما دیجئے، محروم نہ فرمائیے۔ اللہ اپنی سچی محبت بھی دے دیجئے اور اللہ ہمیں اپنے اچھے بندوں میں شامل فرما لیجئے۔
اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.